تو روزے میں روایت کے اعتبار سے اقسام ہیں روزے داروں کی. میں نے کل بیان کیا کہ 4 قسم کے انسان ہو ان کا روزہ قبول نہیں ہوتا. اور آج 2 روایت سے اپنی خدمت میں. ایک روایت روزے داروں کی اقسام کے بارے میں. امام فرماتے روزے 3 قسم کے ہیں. صیام القلب افضل من صیام اللسان وصیام اللسان افضل من صیام البطن. ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ قلب کا روزہ زبان کے روزے سے زیادہ افضل ہے اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے زیادہ افضل ہے. اب غور کیجئے کہ پیٹ کا روزہ کیا ہے کہ کوئی غذا اندر جانے نہ پائے. زبان کا روزہ کیا ہے کہ کوئی غلط بات زبان پر آنے نہ پائے. اور دل کا روزہ کیا ہے کہ غیر خدا کے سوا کسی کا خیال آنے نہ پائے. اس سے زیادہ مختصر تو کرنا بڑا مشکل تھا. تو پیٹ کا روزہ بڑا آسان ہے. اب چاہے انسان کسی طرح اس کی تعریف کر لے مگر امام کے الفاظ سب سے افضل روزہ. ایک اور روایت میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں صیام النفس ان لذات الدنیا انفع. کہ نفس کو دنیا کی لذتوں سے روکنا افضل ترین روزہ ہے, انفع ترین روزہ ہے. اللہ اکبر. یا امام کے دوسرے فرمان سے بات کو سمجھنے کے لیے فرماتے ہیں کم من صائم, کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کا روزے میں حصہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم اس گروہ میں شامل ہو جائیں. پھر غور کیجئے یہ 30 روزے ہوں کہ 29 روزے, ہر ایک دن کے مقابلے میں معرفت بلند ہونی چاہیے. جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جب راوی نے پوچھا مولا سے مولا یہ نمازیں سب ایک طرح کی کیوں ہیں, روزانہ ایک جیسی نمازیں پڑھتے ہیں, فجر 2 رکعت, ظہر 4, عصر 4, مغرب 3, عشاء 4, کچھ چینج نہیں آتی تو یکسانیت سی ہو جاتی ہے, ڈیلی ایک جیسی نماز پڑھ رہے. امام نے ارشاد فرمایا تم سمجھتے ہو کہ یہ ایک جیسی نماز ہے, کبھی غور تو کرو سیڑھیوں کی بناوٹ پر کہ ہر زینہ دوسرے زینے کے برابر ہوتا ہے, ایک جیسا ہوتا ہے, مگر ہر قدم انسان کو اگلے زینے کے اعتبار سے بلند کر دیتا. تو یہ 5 نمازیں اصلاً 5 زینے ہیں ترقی روح کے لیے. اب کیا کرے کوئی بیچارہ ٹریڈ مل کی طرح بیلٹ پہ کھڑا ہوا ہے, بیلٹ چل رہی ہے تو ویٹ تو کم ہو جائے گا, اگر کہیں پہنچے سلوات پڑھے محمد والے پہنچے گا. تو جو معرفت صبح کی نماز میں تھی وہی معرفت اگر عشاء کی نماز میں ہے تو جہاں سے چلے تھے وہیں پہ کھڑے. اور کچھ تو ایسے بھی مل جائیں گے کہ صبح کی نماز میں معرفت بہتر تھی, آفس میں کک آؤٹ ہو گئے تو عشاء کی نماز بددلی کے ساتھ پڑھی, صبح کی معرفت بہتر تھی رات کی نماز کی معرفت کے مقابلے میں. تو کیا مطلب, پیچھے چلے گئے. ایسے یہ روزے. اور آخری بات روزے کے حوالے سے پھر تفسیر پر آتے ہیں. عجیب روایت ہے, فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام وَإِذَا صُمْتَ, اور اگر تم روزہ رکھو
اگر تم روزہ رکھو فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَشَعْرُكَ وَجِلْدُكَ، اگر تم روزہ رکھو تو پھر روزے دار ہونا چاہیے تمہاری آنکھیں، اگر تم روزہ رکھو تو پھر روزے دار ہونا چاہیے تمہاری سماعتیں۔ تو بصر اور سماعت سمجھ میں آتا ہے، دو جملے اور بھی ہیں، شعرک و جلدک، تمہاری کھال بھی روزے دار ہو، تمہارے بال بھی روزے دار ہو۔ مولا بات سمجھ میں نہیں آئی، کھال اور بال کا کیا مطلب؟ بہت بڑا مطلب۔ شاید جتنی وضاحت کرنا چاہیں علماء کے بیان کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکتے، بس اتنی بات کافی ہے کہ آج کے دور میں ہمارے گناہوں میں ہماری کھال اور بال کا کتنا دخل ہے۔ کتنا دخل ہے۔ بہت ساری باتیں چھوڑتے ہوئے ہو سکتا ہے کبھی خالی غور کیجئے گا، میرے بالوں کی سنورنے سے ہو سکتا ہے میرے گناہوں میں اضافہ ہو جائے۔ اگر میں بال سنواروں کسی نامحرم خاتون کو دیکھنے کی، فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَشَعْرُكَ وَجِلْدُكَ، یہ بال سنواروں اگر خدا کے لیے تو زلف مصطفیٰ کی محبت میں ان بالوں کا سنوارنا عبادت۔ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، تم ہر نماز کے وقت میں اپنی زینت کو آراستہ کیا کرو، تو کہیں پر عبادت ہو اور کہیں پر گناہوں کا عنوان قرار پائے۔ اللہ اکبر۔ خدا نے ایک گناہگار کو بس اس لیے بخشا کہ اس نے جب دیکھا کہ شادی شدہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ اپنے شوہر کی طرف دیکھنے کے بجائے اس کے بالوں کو دیکھ رہی تھی، اس نے محسوس کیا اپنے بال بگاڑ دی۔ کہتے ہیں اسی ایک عمل کی برکت سے خدا نے اسے دین کا راستہ عطا کر دیا۔ تو کس حد تک ہے انسان کے بال کا دخل؟ اور میری بہنوں بیٹیوں کے لیے بال کا مسئلہ بہت واضح ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور آخری بات جلدوں کا، انسان کی جلد، انسان کی خوبصورتی روزے کی حالت میں سب اللہ کے لیے